ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت ریاست میں ایک بہادر راجہ ویر سنگھ اور ایک حسین اور خوبصورت رانی ایشوریہ رہتے تھے۔ دونوں اپنے حکومت، انصاف اور بہادری کی وجہ سے مشہور تھے۔ ایک دن ایک بزرگ عالم راجہ اور رانی کے دربار میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ ریاست کے قریب ایک خطرناک جنگل ہے جہاں ایک جادوگرنی رہتی ہے۔ اس جادوگرنی نے ایک انمول خزانہ چھپا رکھا ہے، لیکن خزانے تک پہنچنے کے لیے بے حد مشکلات اور خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ راجہ ویر سنگھ نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس مہم پر جائیں گے تاکہ اپنی ریاست کو اس خطرے سے نجات دلائیں۔ رانی ایشوریہ نے اصرار کیا کہ وہ بھی اس مہم میں شامل ہوں گی۔ دونوں نے جنگل کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اپنی فوج کو ہدایت دی اور دعا کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ گھنے جنگل کے بیچوں بیچ جہاں قدیم درختوں کی چھاؤں تھی، ہر طرف پرسرار خاموشی تھی۔ راجہ اور رانی جادوگرنی کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عزم کی چمک تھی، جبکہ جادوگرنی نے مسکراہٹ میں ایک پرسرار راز چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک سیاہ لباس پہنے ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبی جادوئی چھڑی تھی جس سے کبھی کبھی نیلی روشنی پھوٹتی۔ جادوگرنی نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم خزانے تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں 3 مشکل چیلنجز پورے کرنے ہوں گے۔ یہ چیلنجز نہ صرف تمہاری بہادری بلکہ عقل، سمجھداری اور آپس کے بھروسے کا بھی امتحان ہوں گے۔ پہلا چیلنج ایک تاریک اور خوفناک غار میں تھا۔ اس غار کے اندر سونا نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں سانپ اور بچھو تھے جو کسی بھی مداخلت پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ غار کی دیواریں نمی سے چمک رہی تھیں اور زمین پر ہر طرف خوفناک سرسراہٹ کی آوازیں گونج رہی تھی۔ راجہ نے تلوار مضبوطی سے تھامی، اس کی آنکھوں میں بہادری کی چمک تھی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، ایک سانپ نے پھونکار ماری، لیکن راجہ نے پھرتی سے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ بچھو کی قطاروں کو عبور کرتے ہوئے وہ ایک چٹان کے قریب پہنچا جہاں ایک قدیم سنہری چابی رکھی تھی، مگر جیسے ہی اس نے چابی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ایک بڑا سانپ اس کی طرف جھپٹا۔ راجہ نے تیزی سے اپنی تلوار کا وار کیا اور سانپ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ آخرکار اس نے چابی اٹھا لی اور باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ رانی نے راجہ کو کامیابی سے باہر آتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ دوسرا چیلنج، جادوگرنی نے راجہ اور رانی کو دیکھا اور مسکرا کر بولی، بہادری اپنی جگہ لیکن اصل طاقت عقل میں ہوتی ہے۔ اب رانی کو چیلنج پورا کرنا ہوگا جس میں اس کی ذہانت کا امتحان لیا جائے گا۔ جادوگرنی نے 3 سوال پوچھے جو نہایت پیچیدہ اور دھوکہ دینے والے تھے۔ پہلا سوال، ایسی کون سی چیز ہے جو جتنی بانٹیں اتنی ہی بڑھتی ہے؟ رانی نے کچھ لمحے سوچا اور پھر مسکرا کر بولی، محبت اور علم۔ جادوگرنی نے حیرت سے سر ہلایا اور دوسرا سوال پوچھا، ایسا کیا ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا؟ رانی نے فوراً جواب دیا، سانس اور امید۔ جادوگرنی نے چہرے پر پریشانی کی جھلک نظر آئی، مگر اس نے آخری سوال پوچھا جو سب سے زیادہ مشکل تھا، اگر کوئی چیز ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے لیکن کبھی نہیں تھکتی تو وہ کیا ہے؟ رانی نے کچھ لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر جواب دیا، وقت۔ جادوگرنی حیران رہ گئی، اس نے تالیاں بجائیں اور کہا، بہت خوب، تم نے میری ذہانت کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ تیسرا چیلنج، اب صرف ایک چیلنج باقی تھا۔ جادوگرنی نے اپنی چھڑی گھمائی اور اچانک ایک پرانا اور کمزور پل نمودار ہوا جو 2 پہاڑوں کے درمیان معلق تھا۔ نیچے گہری کھائی تھی جہاں خوفناک دھند پھیلی ہوئی تھی۔ اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو سیدھا کھائی میں گرنے کا خطرہ تھا۔ راجہ اور رانی نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور احتیاط سے پل پر قدم رکھا۔ پل جھولنے لگا۔ جیسے ہی ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، رانی لڑکھڑائی، مگر راجہ نے اسے سنبھال لیا۔ آہستہ آہستہ وہ پل عبور کر رہے تھے، مگر اچانک ایک تختہ ٹوٹ گیا اور راجہ نیچے گرنے لگا۔ رانی نے فوراً اسے پکڑ لیا اور اپنی پوری طاقت سے کھینچ لیا۔ راجہ نے پل پر قدم جمایا اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ اعتماد تھا۔ آخرکار دونوں نے پل عبور کر لیا۔ جادوگرنی نے ان کی ہمت، ذہانت اور یکجہتی کو دیکھ کر شکست تسلیم کر لی۔
اس نے ہاتھ اٹھا کر جادوئی الفاظ کہے اور اچانک ایک پتھر ہٹ گیا جس کے پیچھے ایک دروازہ نمودار ہوا۔ راجا اور رانی اندر داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں میں حیرت چمک اٹھی۔ خزانہ قیمتی ہیرے، جوہرات اور سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا جو چمک رہے تھے، مگر ان سب سے قیمتی چیز ایک قدیم جادوئی کتاب تھی۔ رانی نے کتاب کھولی تو اس میں ایسے راز درج تھے جو ریاست کو ہمیشہ خوشحال رکھ سکتے تھے۔ راجا اور رانی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کتاب کے علم کو اپنی ریاست کے فائدے کے لیے استعمال کریں گے۔ جادوگرنی نے ان کی نیکی اور دانش مندی دیکھ کر کہا، تم نہ صرف خزانے کے حقدار ہو بلکہ سچے اور عادل حکمران بھی ہو۔ جاؤ اور اپنی ریاست کو ترقی دو۔ راجا اور رانی خزانہ لے کر اپنی ریاست واپس آ گئے اور اس علم کی مدد سے اپنی سیاست کو خوشحالی اور امن کا گہرا بنا دیا۔ راجا ویر سنگھ اور رانی ایشوریا نے خزانے کے ساتھ اپنی ریاست واپس آ کر جشن منایا۔ انہوں نے جادوئی کتاب کی مدد سے اپنی ریاست کو ترقی دی اور لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا۔ ان کی بہادری اور محبت کی کہانی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔